وہ پوچھنے لگا کہ عبد الوارث بھائی اگر میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، کیا عبد الوارث بھائی میں اگر گناہوں سے توبہ کر لوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ حیران ہو اور میں نے کہا چلیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کم سے کم 1000 افراد کی مسجد ہے، لیکن فجر میں ایک صف بھی بمشکل پوری ہوتی ہوگی۔ اللہ کی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو گئی، چل اپنے رب سے توبہ کر لے۔ جتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہیں اور ان نمازوں کے اوپر پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، اللہ ان تمام نمازوں کی اجر و ثواب سے سرفراز کر دیں گے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر اس احسان کا احساس ہو جائے، اس کا ادراک ہو جائے، اس کا عرفان حاصل ہو جائے نا اس نعمت کا، تو انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ آپ چشمہ تصور میں اس بات کو لے کے آئیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ، اگر وہ کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا تو کیا اللہ سے کوئی سوال کیا جا سکتا تھا؟ اگر وہ مجھے کتا یا بلی یا بندر بنا دیتا، کوئی گھوڑا بیل بنا دیتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ تھا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو انسان بنایا، گوشت پوشت کا، جو قوت سماعت بھی رکھتا ہے، قوت گویائی بھی رکھتا ہے، ایسا انسان کہ جو غور و فکر بھی کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، ایسا انسان کہ جس کو اسلامی تعلیمات میں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے اندازے کے ساتھ تخلیق کیا، بنایا، اور پھر محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان نہیں، اس کے احسان کے اوپر یہ احسان کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا، اور مسلمان بنا کے بھی ہم ناشکرے کے ناشکرے ہی رہے۔ ہمیں نہ اس کا احساس ہوا، نہ ادراک ہوا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے حضرت انسان کے لیے، اس کائنات کے بسنے والے لوگوں کے لیے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں بالکل اس کا احساس اور ادراک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل، اکمل اور مکمل کر دیا، اور اس نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یہی نہیں کہ اس دین اسلام کو تمہارے لیے کامل، اکمل، مکمل کر دیا، اس نعمت اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے بطور دین بھی پسند کر لیا۔ اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے، اور وہ دین اسلام جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ کورٹ آف دا لا، مکمل ضابطہ حیات۔ آپ میں سے اکثر کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عرصہ پہلے عیسائیت سے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
میں پیدا تو ایک ایسے گھرانے میں ہوا کہ جہاں پہ 3 خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی باپ بیٹے روح القدس کی عبادت کی جاتی تھی۔ صبح اٹھتے تھے تو شرک کے ساتھ زندگی کا آغاز ہوتا تھا، رات کو سوتے تھے تو شرک کے اوپر دن کا اختتام ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عیسائی تعلیمات کو پڑھا، یہودیت کو پڑھا، سکھ مت، ہندو مت اور دیگر ازمز کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اسلام کو پڑھنے کے بعد میں ایک بار اپنے ساتھ ہی یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی تو ایسی شے ہوگی کہ جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی۔ اس بات کو ذہن پہ گزرے 15 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے بارے میں اسلام نے میری اور آپ کی رہنمائی نہ کی ہو۔ ایسا کمپلیٹ کورٹ آف لا، ایسا مکمل ضابطہ حیات کہ اٹھنا ہے تو کس طرح اٹھنا ہے، باتھ روم میں جانا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، جس کے حلال کمانے کے آداب کیا ہیں، کام پر جانا ہے تو ذمہ داری کے فرائض کس طرح سر انجام دینے، ریاست کیسے چلے گی، سیاست کیسے چلے گی، معاملات کیسے چلیں گے، معاش کیسے چلے گی، معاشرت کیسے چلے گی، معیشت کیسے چلے گی۔ دا کمپلیٹ کورٹ آف لا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور یہ چلے ہو جس دین کو تم نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے، جس دین کو ناشکری کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو وہ دین ہے کہ جس کو مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجا گیا ہے تمہارے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی آتا ہے اور یہودی کہتا ہے کہ عمر یہ جو دین، یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ایک اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی، تورات میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بطور تورات ہمیں عنایت کرتے، تو اس روز جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم اس دن عید کا دن مناتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ عمر نے فرمایا کہ تم تو اس دن عید کا دن مناتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں عنایت ہی اس دن کی جس دن ہماری ایک نہیں دو عیدیں تھی۔ حج اکبر تھا، یوم عرفات تھا، اور دوسرا جمعے کا دن تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ جو یہودی تصور کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کی یعنی اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی رفعت اور بلندیاں کہ ہمیں عطا ہی اس دن کی جس دن مسلمان خوشیاں منا رہے تھے۔ میرے دوستو، بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جن نعمتوں کا حضرت انسان شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور میرے بندو اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتیں تمہیں بڑھا کر دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا۔ وہ دین اسلام کہ جب تم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور تم توبہ کرتے ہو، تو ایک جوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ عبد الوارث بھائی اگر میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، کیا عبد الوارث بھائی میں اگر گناہوں سے توبہ کر لوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ حیران ہو، اور میں نے کہا چلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور یہ ہے دین اسلام کہ جس دین اسلام کو آج ہم نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بنی اسرائیل کو جب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا گیا تو انہوں نے ہیلا کیا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے گٹھے کھودے
اور گڈھے کھودنے کے بعد جب مچھلیاں اس میں آتی، چونکہ ہفتے والے دن یہ بہت زیادہ مقدار میں نظر آتی ہیں اور اچھلتی، شیطان ان کو بتاتا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا، جبکہ اس دن تمہارے لیے رزق زیادہ وافر کر دیا، تو گڈھے کھود دیتے، مچھلیاں اس میں آ جاتی، دوسرے دن جا کے پکڑ لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانی کے سبب سے، چونکہ یہودیوں کے لیے سبت کا دن ایسا تھا کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور اس نافرمانی کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور بندر اور سوروں کی صورت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اور انہوں نے ہفتے کے دن جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اور یہاں بندہ مومن حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دیکھو حلال کی طرف جانا، حرام سے اجتناب کرنا، لیکن بندہ مومن حرام بھی اختیار کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو بھی جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو بھی جو ہے وہ پاؤں تلے روند رہا ہے، اور نمازوں کو تو دیکھیے الحمدللہ یہ کم سے کم 1000 افراد کی مسجد ہے، لیکن فجر میں ایک صف بھی بمشکل پوری ہوتی ہوگی۔ اللہ کی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو گئی، چل اپنے رب سے توبہ کر لے، جتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہیں اور ان نمازوں کے اوپر پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، اللہ ان تمام نمازوں کی اجر و ثواب سے سرفراز کر دیں گے۔ تو بھائی اور کیا نعمت ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھو کہ جو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں اس دین کی خاطر، اس دین کی خاطر گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، ساری زندگی لان تان کی جاتی ہے۔ 17 سال ہو گئے اسلام قبول کیے، لیکن آج تک خاندان کے لوگ لان تان کرتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن سچی بات ہے کہ دین اسلام کے لیے یہ تو ایک خاندان ہے، اس طرح کے 1000 خاندان بھی ہوتے تو اللہ اور اس کے دین کے اوپر اللہ کی قسم وار کے پھینک دیتے، کیونکہ قدر کن کو تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں نے کہا کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میں نہیں کھاؤں گی۔ کہا کہ اماں اب کھانا کھا لیجئے، دیکھیں میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں، میری آخرت کا معاملہ ہے، اماں میں آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میرے ایمان کے ساتھ نہ کھیلیے۔ کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور دھوپ میں جا کے کھڑی ہو گئی، دھوپ میں کھڑی ہوئی، کہا کہ میں مر جاؤں گی، میری روح پرواز کر جائے گی، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان برات کر دے۔ کہا کہ اماں تو بھی چل لی ہے؟ وہ کہا کہ اماں تیرے جسم میں تو ایک روح ہے، اللہ کی قسم تیرے جسم میں 100 روحیں بھی ہوتی، اور بھوک اور پیاس اور دھوپ کی تپش کی سبب وہ ایک ایک کر کے 100 کی 100 روحیں نکل جاتی، اور مصعب اس کے باوجود بھی اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا ہو۔ اماں تیرے اوپر تیرے جیسی 100 ماؤں اسلام کے اوپر قربان کر۔ ہم نے تو سمجھے ہی نہیں بھائی اسلام ہے کیا۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو آپ سے پہلے جو قومیں تھیں کتنی بڑی مشقت تھی ان کے لیے کہ صرف ہیکل میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ where you want you offer your prayer, you can offer the prayer of Lord، لیکن اس کے باوجود ایئر کنڈیشن ہے، مسجدوں میں بہترین صفیں ہیں، بہترین قراء حضرات ہیں، بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود کیفے بھرے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہیں، شیشہ سینٹر بھرے ہوئے ہیں، کلب بھرے ہوئے ہیں،
میچ کے لیے اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں لیکن مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہاں 1.5 لاکھ روپے آکسفورڈ کی کتابیں 1.5 لاکھ روپے دے کے آکسفورڈ کی کتابیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قاری صاحب سے مفت میں بھی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سارے زمانے کی جھوٹی خبریں پیسے دے کے اخبار خرید کے پڑھتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمانے کی سچی خبریں دی ہیں اس کو کوئی مفت میں پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ علماء کرام کہ جو ساری زندگی آپ کی پھٹی پرانی صفوں کے اوپر گزار دیتے ہیں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہاں وہ انگلش پڑھانے والا، آئلٹس پڑھانے والا، وہ 5 لاکھ روپے دے کے 6 بینڈ کے چکر میں اپنی بینڈ بجوا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن چونکہ قاری صاحب مفت پڑھا رہے ہیں اس لیے قدر نہیں ہے، یہ قرآن مفت میں مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے۔ اور آج دیکھو تو جوان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو رہی ہے کہ اس مولوی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ بھی ایک ناقدری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ میرے وارث، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وراثت چھوڑا کرتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، اور علماء اکرام کو فرمایا کہ یہ میرے وارث۔ اور آج کا جوان کہتا ہے کہ مولوی نو کی پتہ ہے، اور آج کا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ مولوی آج بھی سپارے پڑھا رہا ہے مسجد میں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ مجھے بتائیے کہ چاند پہ پہنچانا مولوی کا کام تھا یا سائنس اینڈ اسپیس کا کام تھا؟ پوچھیے اپنی منسٹری آف دا سائنس اینڈ اسپیس سے کہ چاند پہ پہنچانا ہمارے بچوں کو ان کا کام تھا یا مولوی کا کام تھا؟ ہاں مولوی کا کام تھا کہ وہ بتاتا کہ چاند کا خالق کون ہے، وہ اس نے بتایا کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے۔ اس نے بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس نے بتایا۔ کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو علماء کرام اس بحث میں مبتلا تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہاں وہ اسی بحث میں مبتلا تھے کیونکہ ان کا کام ہے حلت اور حرمت کی وضاحت کرنا۔ کیا سرحدوں کی حفاظت کرنا مولویوں کا کام ہے؟ مولویوں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو کہ جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے کہ اس وقت فوجی کہاں پر تھے۔ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو کہ بھائی اس وقت کی آرمی کہاں پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی، وہ بیٹا یہی مولوی، یہ جو گردانے پڑھانے والا ہے، جو علم وراثت پڑھانے والا ہے، جو نحو و صرف پڑھانے والا ہے، آپ کو تفسیر پڑھانے والا ہے، آپ کو سیرت پڑھانے والا ہے، پوچھنی ہے اس کی قدر تو جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جو 26 لاکھ روپے ایک مولوی کو تنہا دے کے وہ علوم اسلامیہ جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں، پوچھنی ہے تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھو کہ مولوی کی قدر و منزلت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کہ جب ان کے کپڑے پر یا جسم کے اوپر نجاست لگ جاتی تھی نا تو اتنے کپڑے کے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، اور جسم کے حصے پہ نجاست لگ جاتی اس کو کھرچنا پڑتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا کہ مسلمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں یہ اتنی مشقت نہیں کر سکتے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے مسواک کو بھی فرض قرار دے دیتا۔ اور جس امت کا نبی اتنا رؤوف الرحیم ہوگا اس کا رب کیسا ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ویسی مشقت یہ نہیں اٹھا سکتے یہ ویسی مشقت کہ جیسی پچھلی قوموں کے اوپر۔ اسی لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے گا تو وہ علینا
اللہ ہمارے اوپر ایسی مشقت نہ ڈالیے گا کہ جیسی تو نے ہم سے پہلی قوموں کے اوپر ڈالی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، چلو اس کو صاف ہی کر لینا، کپڑا دھو لو، اسی میں پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہو، جسم کا وہ حصہ دھو لینا، تم نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی نہیں بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم نجاست سے پاک ہونے کے لیے وضو کرو گے تو تمہارے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن اپنے جسم کے حصوں کو پاک کرنے کے لیے دھویا کرو گے، روز حشر والے دن وہ اعضاء چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوتی ہے میرے دوستو بھائیو بزرگوں؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے دل سے پوچھئے گا کہ میاں اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہوتی ہے؟ یاد کیجئے جب بنی اسرائیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 166، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّا ظَلَمْتُ، اے میری قوم کے لوگوں تم نے بے شک اپنی جانوں کے اوپر بدترین ظلم کیا ہے اس بچڑے کو بنا کے اس کی عبادت کر کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پہ پتہ کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو اب اس شرک میں مبتلا تھے، جنہوں نے بچڑے کو بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی تھی، اب ان کے لیے سزا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوگی، اور یہ ان کے لیے باعث رحمت عمل ہے. اور یہاں پر ہر گلی آپ کے تو یہاں پہ میں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا، لیکن لاہور کی کون سی ایسی گلی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں مزار نہیں ہے، جہاں مزارات کے اوپر شرک نہیں ہو رہا، جہاں پر سجدے نہیں ہو رہے، جہاں پہ ان کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سوال نہیں کیے جا رہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے غلطی ہو گئی توبہ کر لے بندے. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی قوموں کے اوپر تو ایسا عذاب تھا کہ سبت کے دن کی نافرمانی کے کرنے کے سبب سے جو ہے وہ ان کو بندر بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کپڑوں کے اوپر نجاست لگ جائے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جسم پہ لگ جائے تو کھرچنا پڑتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے تو ایک بچڑے کی عبادت کی تھی اور ان کو سزا یہ ملی کہ وہ اپنے ایک دوسرے بہن بھائیوں کو قتل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں، ان کو بتا دیجئے وہ بندے کہ جو عبادت گزار ہیں نہیں، جو تہجد گزار ہیں نہیں، جو غنی ہیں نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں نہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں نہیں، وہ کہ جو راتوں کو اٹھ کے اپنے بستروں سے بچھونوں کو اپنے کمروں کو الگ رکھتے ہیں وہ نہیں، صوم و صلات والے نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ان انسانوں سے کہہ دو، یہ بھی نہیں کہا کہ مردوں سے کہہ دو، یہ بھی نہیں کہا کہ عورتوں سے کہہ دو، بلکہ کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے. یہاں تو ایک کونسلر کہہ دے کہ بھائی میرے بندے نے، ان کے ساتھ کچھ ہونا نہیں چاہیے، تو اس کی ہوائی بدل جاتی ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم. الہ کا ایک عربی میں مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسپیکر کو اس فوم کے ساتھ ڈانپا ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ علی انفسہم، اپنے جسموں کے ایک ایک بال کو گناہ میں لت پت کرنے والوں کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. مالک ہے رازق ہے، اور پڑھتے بھی ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہمارے الفاظ ہی ہمیں سکھا دیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوے کیا ہے بندیا،
کہ اللہ میں تیری عبادت کرنا اور تیرے کو نہیں مانگتا رہاں گا، اللہ میں تیرے در تے پہ آ گا، اللہ میں تیرے اگے حاجت روائی اور مشکل کشائیدہ سوال کرتا رہاں گا، اللہ میں غیر دے در تے نہیں جاواں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں پوریاں تو کر دے، اللہ کر بھی تو ہی سکنے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ فرما رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کے اوپر اس کے رب کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور پھر اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا یہ حق ہے کہ پھر وہ سیدھا ان کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کئی سال میں ایک ایسی مجلس ہوتی تھی جس میں اپنے رب کا نام لیتے تھے، اور اسی سبب سے وہ اپنے رب کے نام کی صحیح پروناؤنسیشن بھی بھول گئے۔ کچھ کہتے ہیں الوہیم ہے، کچھ کہتے ہیں الہ ہے، کچھ کہتے ہیں، یعنی وہ صحیح پروناؤنسیشن بھی بھول چکے کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اذکر اللہ، اوے اپنے رب کا ذکر کرو، اقیمی صلاۃ علی ذکر، اوے نماز یاد کر، نماز قائم کرو اپنے رب کے ذکر، اس کی یاد کے لیے۔ اور جتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اوہ اور کیا ہوتی ہے نعمت؟ وہ تمام زندگی کو گناہوں میں لت پت کر کے ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ ٹوکرا اپنے سروں کے اوپر رکھ کے پھر بھی میرا رب کہتا ہے کہ چل کوئی گل نہیں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر داں گا، تیرے گناہاں نو نیکیاں دے نال بدل دیاں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مانگا؟ اللہ نے کہا کہ اپنی کمائی کا 40% دے دو، اور وہ بھی جو جمع ہے، جو کھایا ہے وہ نہیں، جو استعمال کر رہے وہ بھی نہیں، جو مکان ہے وہ بھی نہیں، وہ جو گھر میں پڑا ہوا ہے ₹1,00,000 اس کا 2,500 تو دے دو 40%، اور پہلی قوموں کے لیے 1/4 ہمارے لیے جو 40واں حصہ یعنی ₹1,00,000 کے پیچھے 2,500 محض، اور ان کے لیے کتنا تھا؟ 1/4 حصہ۔ اگر ₹100 جمع ہوتے تھے تو ان کو اس میں سے ₹25 دینے پڑتے تھے۔ جب ہم عیسائی تھے تو ہم اپنی کمائی کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ نہیں، بندہ مومن نے اپنے بچوں پہ بھی لگانا ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ او میرے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا میری راہ میں بھی دے دو۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا اوے میرا مال ہے، لگاؤ کھپاؤ اس، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو، اور پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ قرضہ حسنہ ہے، وہ اس کے بدلے تمہاری جانوں کو خرید لیا گیا ہے، اور وہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اور پوچھا کہ جنت کیا ہوگی؟ کہا کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، وہ اللہ کہ جس کو بن دیکھے سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، جس کو یاد کرتے ہو، جس کے نام پہ رشتہ داریاں نبھاتے ہو، وہ جس کے نام پہ سردیوں میں وضو کرتے ہو، جس کے لیے گرمیوں کی ظہریں پڑھتے ہو، وہ اس رب کا دیدار ہوگا، وہ ہے جنت۔ وہ جنت کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا، صحابہ کا محلہ ہوگا، وہ انبیاء علیہ السلام کا شہر ہوگا، وہ جنت پائی۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، آپ کو شدید حیرانگی ہوگی کہ اگر آپ ہندو مت میں دیکھیں نا تو اس میں 3 مورتی ہیں، تریمورتی، برہما ہے، وشنو ہے اور شیو۔ برہما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ایک لونڈی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، اور اس سے جو نسل پیدا ہوئی ساری انسانیت وہ ہے، لہٰذا برما جو ہے وہ نسل انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور وشنو جو ہے یہ ان کے رزق کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، اور شیو جو ہے
یہ دیگر معاملات کو دیکھنے والا ہے. اور یقین کریں کہ جتنا پڑھتے جائیں گے کہ کیا ایسا الہ ہو سکتا ہے, آپ کا دماغ چکرا جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے پیدا ہونے والے 33 کروڑ, جب دنیا کی پاپولیشن صرف 25 کروڑ تھی تب ان کے خداؤں کی تعداد 33 کروڑ تھی. یا اللہ کس کو مانے کس کو نہ مانے. اور یہی سبب تھا کہ وہ جوک در جوک ہندو مت کے عقائد و نظریات کے اوپر لعنت بھیج کے دیگر مذاہب کی طرف چلے گئے. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہمیں عذاب دے گا بھی تو چند دن کے لیے عذاب دے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بیٹوں کی مانند ہیں, کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کے باپ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ. اور عیسائیوں نے تو نیا ہی ڈبو دی نا. انہوں نے کہا کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ بیٹا روح القدس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اپنے نور سے الگ ہوتے ہیں, وہ خود ہی مریم علیہ السلام کے پردہ رحم پر جاتے ہیں, وہاں مجسم ہوتے ہیں, اور خدا خود ہی مسیح بن کے دنیا میں نمودار ہو جاتا ہے. اب وہ خدا بھی ہے وہ بیٹا بھی ہے. یا اللہ کیا کرے, اگر وہ خدا ہے تو یہودیوں نے پکڑ کے صلیب پر کیوں چڑھا دیا؟ اگر وہ بیٹا ہے تو خدا سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قربان کیوں ہونے دیا؟ اب سوال کریں کہ وہ بیٹا ہے, وہ خدا ہے, وہ انسان ہے, وہ کہتے ہیں وہ کامل بیٹا بھی ہے, کامل خدا بھی ہے, کامل انسان بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ سر پھوڑنے کو جی چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کتنی آسانی پیدا کی. پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں اس کی عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم what about your Lord, آپ کے الہ کا پھر تعارف کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو خدا ہیں آپ کا خدا ویسا نہیں ہے, اور آپ کا خدا جیسا ہے وہ ویسا ہمارا نہیں ہے. تو پھر آپ اپنے خدا کا کوئی نسب بھی تو بیان کریں. کیا وہ 360 میں سے ایک نہیں ہے؟ لات منات عزا نائلہ یغوث کی مثل نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا کوئی نسب نامہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرے بندے ذرا غور و فکر کم کریں گے, اس لیے ان کو بڑا ہی آسان فہم سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عقیدہ بتانا ہے. اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو واحدہ و یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. اللہ الصمد, اللہ وہ ہے جس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد. وہ ظالمو, تم کہتے ہو کہ برہما خدا ہے اور اس سے تمام انسان پیدا ہوئے. تم کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے اور وہ مریم سے پیدا ہوا. تم کہتے ہو کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور خدا نے جو ہے وہ اولاد جنی. وہ ظالمو, بکواس کرتے ہو تم سارے. لم یلد ولم یولد, خبردار, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. وہ تو خالق ہے, وہ تو تخلیق کیا کرتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس جیسا کوئی نہیں ہے, نہ ریاست میں, نہ سیاست میں, نہ اقتدار میں, نہ اخلاق میں, نہ اوصاف میں, نہ معاملات میں, نہ جاہ و جلال میں, نہ حسن و جمال میں, کوئی اس کی مثل نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. میرے رب کا تعارف اور سننا چاہیں گے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تم کہتے ہو کہ مسیح خدا تھا اور اس کو موت آ گئی. اور تمہارے رب کو موت تو دور, اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. تم کہتے ہو کہ موت آ گئی, اور جتنے, چاہے وہ برہما ہو, چاہے وہ مسیح ہو, چاہے وہ بال ہو, اور اس کے علاوہ جن جنوں نے خدائی کا دعویٰ کیا, آج وہ سب مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے. اور جو بچ گئے اس کے بارے میں سورہ رحمان کہتی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
ہر شے فنا ہو جائے گی، ہاں اگر کوئی باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات اقدس۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو مر جائے وہ کبھی خدا ہو نہیں سکتی، اور جو خدا ہوتا ہے اس کو کبھی موت آ نہیں سکتی۔ اور آج ہم قبروں والوں کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدائی اوصاف کا حامل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو رب ذوالجلال والاکرام سے لگانی چاہیے تھی، آج وہ قبر والے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے مجاوروں کو جوتے مار کے وہاں سے بھگائے کہ دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ ہم تمہیں یہ بتانے آئے تھے کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، یا یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہم سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرنا وہ کون سا کام ہے جو میرے رب سے ہوتا نہیں ہے؟ ہم نیو مسلموں کے لیے ایک نیو مسلم کمپلیکس بنا رہے تھے، 25 کروڑ کا پروجیکٹ۔ 60% جب وہ مکمل ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا دعا کیجیے۔ نے کہا اس کے علاوہ؟ میں نے کہا اس کے علاوہ بھی دعا کیجیے۔ نے کہا عبدالوارث بھائی پوری امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کا مسکن بنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی what is that؟ غزہ میں مسلمان پس رہا ہے، فلسطین میں مسلمان پٹ رہا ہے، لیبنان میں مسلمان کے اوپر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، کشمیر میں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، برما میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی what is that؟ ابھی افغانستان کی جنگ سے نکلے ہیں، دنیا کے بدماش 31 ممالک ہمارے اوپر حملہ آور، شام ابھی بمبوں کا دھواں ختم نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی what is that؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے ایک کتاب حیات دی تھی، میں نے ایک ایسی کتاب حیات دی تھی جس کے بارے میں عمر کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو عزت، عروج، مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے، وَيَزُهُ بِهِ آخِرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر۔ کیوں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اللہ نے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دی۔ کون سا قرآن؟ وہ جس کو لپیٹ کے اپنی شلفوں کے اندر رکھا ہوا ہے، سال ہر سال کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قرآن اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو دبتا پھٹتا ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کا مقام و مرتبہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب کہ جس کے بارے میں شک شبہ شائبہ بھی نہیں ہے۔ کون سا قرآن؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اوے چلے اگر تانوں ڈر ہے کہ قرآن اللہ کی طرفوں نہیں گا تو ایدے وغیرہ ایک سورت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ وَدُو مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اوے چلو اپنے ساتھیوں نے بھی بلا لو جنہوں نے اپنا مددگار حمایتی سمجھ دیو، جنہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ دیو، اوے انہوں نے بھی بلا لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو ہرگز نہیں کر سکو گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر ڈرنا چاہیے اس عذاب سے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ وہ قرآن تورات، زبور، انجیل جب پڑھی تو میں نے کہا کہ کیتھولک کی بائبل کچھ اور بتاتی ہے، پروٹیسٹنٹ کی بائبل کچھ اور بتاتی ہے، تالمود کچھ اور بتاتی ہے، تورات کچھ اور بتاتی ہے، پاکستان کا نسخہ اور بتاتا ہے، ہند کا نسخہ اور بتاتا ہے، سندھ کا نسخہ اور بتاتا ہے، افریقہ کا نسخہ اور بتاتا ہے، امریکہ کا نسخہ کچھ اور بتاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہ الہامی کتابیں بدل سکتی ہیں تو پھر قرآن کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے کتنے سادہ ہو تم۔ پہلے اصل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تسلسل تھا، کتابیں نازل ہوتی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر،
وہ جاتے تھے، کتابیں بدل دی جاتی تھی، انبیاء پھر آتے تھے، اس کی تصحیح کی جاتی تھی. لیکن اب تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور اگر قرآن کے اندر کوئی رد و بدل ہوا تو اس کی تصحیح کون کرے گا؟ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا بیکاز دیٹ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. That's the final. This kitab is last and final statement of the Lord. محمد صلی اللہ علیہ وسلم the last and final messenger of the Lord. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کذاب، جھوٹے، لعنتی، ملعون، دجال آ سکتے ہیں، لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک اعزاز کہ ایک ایسے نبی جو رحمت للعالمین، جنہوں نے بتایا اوے چلے ہو تہاڈا رب کس طرح دا ہے، اوے کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنا درگزر کرنے والا ہے. تم ایک قدم چل کے جاتے ہو اس کی طرف، وہ تمہاری طرف 2 قدم چل کے آتا ہے. تم چل کے جاتے ہو، وہ بھاگ کے آتا ہے. اور میرے بندے، جب توبہ کر کے تو اپنے رب کا مشتاق ہوتا ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. اور آج نہ رب کی یاد ہے، نہ رب کا اشتیاق ہے، نہ ملاقات کا شوق ہے، نہ ملاقات کا ذوق ہے، بلکہ غلطی سے گھر والوں کے سامنے اگر کہہ دیا جائے کہ اگر میں مر گیا تو وہ کہتی کیسی آپ منحوس باتیں کر رہے ہیں. اللہ سے ملاقات منحوس عمل ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ سے وہ ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جن سے اللہ ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں. میرے دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے رسول عطا فرمائے اور آپ کو اس کی امت میں پیدا کیا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. چلو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، وہ پڑھ ہی لو پائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی ہے، وہ کیسا رؤوف الرحیم ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کی قسم اگر اس آیت کے اوپر میں بات کرنی شروع کروں تو میں 2 دن بھی چپ نہ کروں. جس نے بتایا کہ who is your Lord، تیرا رب کون ہے، کتنا رحیم ہے، تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تیرا کتنا مشتاق ہے، وہ تیرے لیے فرشتوں کو کام پہ لگا دیا، زمین کو بچھا دیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. اوے یہ جو تیرے رب نے تیرے لیے کام کیے ہیں وہ اور تو کر. افلا تدبرون افلا تعقلون افلا تبصرون. اوے غور کیوں نہیں کرتا، اوے عقل سے کام کیوں نہیں لیتا. اوے یہ آنکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف نوٹ گننے کے لیے نہیں. اوے زمانے کے ذرا نشیب و فراز تو دیکھ کہ پہلی قوموں کو کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بکھرے ہوئے پتوں کی مانند ایسی ہوائیں چلائی کہ بکھرے ہوئے پتوں کی مانند بنا دی. وہ محمد جس نے بتایا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. عرب میں ایسے مناظر بھی دیکھے گئے کہ جب ماں کا باپ کا انتقال ہوتا تو ماں کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ خبردار فلا تقل لهما اف. آج جو ماں باپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو تہ دامن کیے ہوئے ہیں اور بچے نافرمان ہیں، یہ اس کا عذاب ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بتایا ہی نہیں بچوں. ایک شخص جو باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس کے باپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھیجا. جب پاکستان آیا تو پتہ چلا کہ ابا کا انتقال ہو گیا. قبر پہ جا کے شیکسپیئر کے اشعار پڑھ رہا ہے، شیکسپیئر کے انگلش کے اشعار پڑھ رہا ہے، افسردہ. تو کسی نے کہا کہ بھائی کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ، قرآن کی آیات پڑھ، فاتحہ پڑھ، مغفرت کی دعائیں کر. تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے جو مجھ کو پڑھایا ہے میں تو وہی اس کو آگے بھیج سکتا ہوں. فلا تقل لهما اف. خبردار اپنے والدین کے آگے
لفظ اف بھی کہا اور ماتھے کے اوپر پیشانی پہ بل بھی آیا اور دل میں اگر کڑن بھی پیدا ہوئی، اللہ دنیا میں بھی عذاب سے دوچار کریں گے اور آخرت کا عذاب تو پھر تیرا منتظر۔ رسول اللہ نے بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، کہ اگر بیٹی ہے تو تیرے لیے دوزخ کے اندر آڑ بنا دی گئی ہے، اگر بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اور اگر ماں ہے تو بچہ پیدا کرتے ہوئے اگر وہ مر گئی تو قدم سیدھے جنت میں، اور اگر بچ گئی تو جنت اس کے قدموں میں۔ بتایا کہ فرما دیا کہ محمد اگر نماز پڑھ رہے ہوتے اور اماں آواز دیتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امی، اماں حکم کیجیے، اماں جی آکھا حکم کرو، کیا دیو۔ فرمایا یہ مقام و مرتبہ ایک لونڈی کے ایک غلام کے ساتھ ایک صحابی نے سخت معاملہ کیا، نبی علیہ السلام نے یہاں سے قمیض پکڑ کے کھینچی اور کہا کہ جس طرح تو اس کا مالک ہے تیرا بھی کوئی مالک ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق جو ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لان تان کرتے ہیں، رسول اللہ نے ان غیر مسلموں کے حقوق بھی بتائے کہ دیکھو کسی غیر مسلم کے حق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر مسلم کی طرف سے تمہارے اوپر مقدمہ دائر کرے۔ یا اللہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا دین ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، بدکاریاں اور سیاکاریاں کرتے رہتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی توبہ کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کہہ دیتے کہ اللہ ایک دفعہ معاف کر دو، اللہ کہتا ہے معاف نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ کیسا دین ہے کہ ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں، اس کے درمیان کے سارے گناہ معاف، ایک جمعہ پڑھتے ہیں، دوسرا جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے درمیان کے سارے گناہ معاف، ایک عید کی نماز پڑھتے ہیں، دوسری پڑھتے ہیں، اس کے درمیان کے سارے گناہ معاف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تو آپ نے 60 65 70 سال کی عمر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عمر کم دی ہے لیکن نمازوں کا ثواب ایک کا 25 گنا ملے گا، رمضان کے روزے رکھو گے 10 گنا اجر ملے گا، اور اگر شوال کے روزے رکھو گے تو 36 روزوں کا ثواب ملٹیپلائی بائی 10، گویا کہ 360 پورے سال کے روزوں کا ثواب دوں گا۔ اور اگر کہیں لیلۃ القدر میسر آ گئی تو 1000 سال کی عبادت یعنی 83 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر بھی ہم ناشکری کریں تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں، پھر ہم تو جو ذلت اور رسوائی اس وقت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، پھر ہم اس کے حقدار ہیں۔ اور جنہوں نے اسلام پڑھا سمجھا، وہ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ رب، ان اللہ بے شک ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور اس کے اوپر ڈٹ گئے، اس پہ اوپر استقامت کا مظاہرہ کیا، اور ان کے اوپر پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے بشارات ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بشارات ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکیو۔ میرے دوستو بھائیو، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت پڑھیے، نہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کے سربلندی کے لیے نماز پڑھیے اور دین کے احکامات کو آگے پھیلائیے، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں بھی تو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ رونا تو روتے ہو تم کہ زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن دیکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چلے ہو اوے تم ہی غالب ہوگے بشرطے کے ایمان والے تو بنو۔ اوے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و جان سے اس کی قدر تو کرو۔ اور اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور تم نے کہ ویسے قدر کی ہی نہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔